یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت ہے کہ یہ قمری ایام جب شروع ہوتے ہیں، یہ مہینہ چاند کے نکلنے سے، تو اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک خاص اہتمام کر دیا جاتا ہے، ان کی ہدایت کا۔ فقط یہ ذہن میں رکھ لیں کہ رمضان فقط ہدایت کی سہولت کا موسم ہے، آسانی کا موسم ہے، فراوانی کا موسم ہے، آمادگی کا موسم ہے، کاشتکاری کا موسم ہے، صرف ہدایت کے علاوہ باقی کہانیاں ان کا ماہ رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے، فقط ہدایت۔ جس طرح قرآن منحصر ہے فقط ہدایت کے اندر، قرآن میں ہدایت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے وہ سب ہدایت ہے، اسی طرح رمضان میں جو کچھ ہے وہ سب ہدایت ہے۔ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرصت مقرر کی ہے، اور ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انسان کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ معمول کی کارکردگی اگر جیسا روزانہ کر رہے ہو وہی اگر رکھو رمضان میں، تو اس کا نتیجہ معمول سے زیادہ ملے گا آپ کو۔ مثلا معمول کے دنوں میں آپ عبادت کرتے ہو، اس کا طے شدہ نتیجہ ہے وہ آپ نے لینا ہے۔ وہی کام جو معمول میں کرتے تھے اب رمضان میں کرو، نتیجہ فوق العادہ غیر معمولی نتیجہ نکلے گا، وہی کام جو آپ کر رہے تھے۔ اور اسی طرح الٹ بھی ہے، ماہ رمضان میں انسان معمول کے دنوں میں جو خرابیاں کرتا ہے، جو فساد کرتا ہے، جو غفلتیں کرتا ہے، جو غلطیاں کرتا ہے، اس کا معمولی نتیجہ نکلتا ہے، معمول کا کام، معمول کا نتیجہ۔ لیکن اگر رمضان میں اس موسم میں آ کر انسان فساد کرے، غلطی کرے اور کوتاہی کرے، فساد کا مرتکب ہو، اس کا بھی غیر معمولی نتیجہ ہے۔ صرف یک طرفہ نہیں ہے بات، اس موسم میں، اس فرصت میں انسان نے اگر غلط قدم اٹھا دیا یا ضائع کر دی یہ فرصت، نتیجہ غیر معمولی ہے۔ اور جتنی تعبیریں ہیں، الفاظ ہیں، کلمات رمضان کے بارے میں کہ اس کے اندر لیلۃ القدر ہے، اس کے ایام ہیں، اس کے لمحات ہیں، ان لمحات کے اندر آپ توجہ فرمائیں کہ معمول کے لمحات میں ہم جو سانس لیتے ہیں یہ صرف اس کا معمول کا نتیجہ ہے، اور وہ ہماری حیات ہے۔ معمول کا سانس، جو سانس اندر لیتے ہیں، پھر شعور توجہ بھی نہیں ہے، ہم سوئے ہوں، جاگے ہوں، آکسیجن لیتے ہیں، پھر اس کو باہر نکالتے ہیں، دم باز دم کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں پھر باہر نکالتے ہیں، اس سے صرف ہمارے بدن کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ لیکن یہی سانس رمضان میں جب آپ لیتے ہیں تو روایات میں ہے یہ تسبیح شمار ہوتی ہے تمہاری، یہ تسبیح ہے، یہ سانس لینا تسبیح ہے۔ اتنا اہم ہے یہ ماہ رمضان کہ سانس لینا بھی انسان کی تسبیح شمار ہو جاتا ہے۔ عام معمول کے دنوں میں آپ جب سو رہے ہیں تو صرف نیند ہے، اور نیند کا نتیجہ آپ کو ملے گا، بدن کی استراحت، تھکن دور ہوگی، اور آپ کے بدن کے اندر توانائیاں بحال ہو جائیں گی۔ یہ نیند کا معمول کے دنوں میں نتیجہ ہے۔ لیکن ماہ رمضان میں آپ اگر سو جاتے ہیں تو یہ عبادت شمار ہوگا آپ کا، یہ بندگی شمار ہوتی ہے آپ کی۔ خوب ان تعبیروں پر غور کریں، فکر کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ کا لطف خاص یہاں رکھ دیا گیا ہے ان خاص ایام کے اندر، کہ انسان معمول کے کام کرے، غیر معمولی نتیجے لے۔ کیوں کہ موسم و ایام غیر معمولی ہیں، کام ہمارے معمولی ہیں، ایام غیر معمولی ہیں، اور غیر معمولی ایام میں غیر معمولی ہدایت کا نتیجہ ہمیں ملنا ہے۔ تو انسان اس کو سمجھ کے اس ماہ مبارک کو گزارے، آگاہی کے ساتھ گزارے، مبہم چیز ابہام کے ساتھ، رسومات کے ساتھ، عادتوں کے ساتھ نہ گزارے۔ تبدیل ہو جاتا ہے انسان اس میں۔ بلکہ ایک روایت کے اندر ہے کہ انسان کی شخصیت ماہ مبارک رمضان میں انسان کا نیا جنم ہوتا ہے، نئی ولادت ہوتی ہے، تولد ہوتا ہے انسان کی شخصیت کا، نئی شخصیت انسان کی وجود میں آتی ہے۔ خوب جب اتنی خوبی اس میں رکھ دی گئی ہے اور اتنی توفیق اس میں رکھ دی گئی ہے تو ہمیں ضائع نہیں کرنی چاہیے۔